جس نے بھی جنرل آصم منیر کا سر مجھے لا کر دیا تو میرا کل اثاثہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ میں اس کو دے دوں گا. آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں تو اس پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری قوم کا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے, میری قوم جو ہے وہ مر چکی ہے. ہندوؤں کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ ہمیشہ سے پیچھے وار کرو. ان کے لیے بڑا مشہور ہے کہ رام رام جپنا برایا مال اپنا, اور دوسرے کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والا. ہمارے یہاں تو دیکھیں کتنی چل قوم ہے ہماری پاکستان کی کہ وہ میمز بنا رہی ہے. وہ 1500 لوگ جو ہیں ہماری ISI کے ردار میں بھی آ چکے ہیں اور میرے خیال میں ابھی ان کے مہمان بھی ہوں گے. پاکستان شاید اب وہ ملک بن جائے جو ایک رات میں ایک دن میں 40 لاکھ جس نے اپنے فوجی تیار کر لیے. 40 لاکھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں دردانہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شاہ. ناظرین, یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور پائندہ قوم ہیں. اس وقت جو ہندوستان کی جنگی صورتحال میں پاکستانی قوم کا جو ریئیکشن ہے وہ قابل تحسین ہے, اور پاک فوج کے ساتھ انہوں نے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے پاکستانی عوام نے یہ کہا ہے کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں. اچھا, دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ پاکستانی جتنے لائٹر موڈ میں یہ انڈیا کی جنگ کی ڈرامے بازی کو دیکھ رہے ہیں, اتنے ہندوستان میں جو ہے وہ پینک پھیلا ہوا ہے. سب سے زیادہ تو مجھے افسوس وہاں پر میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو میڈیا بالکل پاگل ہو چکا ہے. یہاں پر میں آج ذکر کروں گی, ایک کوئی ریٹائرڈ میجر ہے, میجر گورو, اور وہ اتنا پاگل انسان ہے, اس کو خواہ خواہ کی پبلسٹی کا شوق ہے. وہ حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نے بھی جنرل آصم منیر کا سر مجھے لا کر دیا تو میرا کل اثاثہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ میں اس کو دے دوں گا. اس پاگل انسان کو یہ نہیں پتا کہ جنرل آصم منیر کے سائے کو بھی پکڑنے کے لیے اس کی 7 نسلیں اگر جنم لینا, جو ہندوؤں میں 7 جنموں کی بات ہے, تب بھی وہ ان کا سایہ نہیں پکڑ سکتے. پاک فوج اور اس پر اس کا آرمی چیف وہ اتنا آسان ہدف نہیں ہوتا. انہوں نے سر کی قیمت لگا دی, دیگر لوگوں کے سروں کی قیمت لگا دی. اسی طرح سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی چیف اتنا ان کے لیے کوئی سافٹ ٹارگیٹ ہوں گے, جو لوگ کوئی آ کر جو ہے ان کے اوپر ان کے سر کے جو لے جا کر میجر ریٹائرڈ گورو کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں لے جا کر دے دے گا. وہ اتنا بیوقوف اور اتنا پاگل انسان ہے, وہ اتنا پربھوگ کر رہا ہے انڈیا کی عوام کو, وہ اتنا بکواس کر رہے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل کے شو میں دوسرے پارٹیسپینٹس جو تھے انہوں نے بارہا یہ کہا کہ آپ پربھوگ کر رہے ہیں, آپ اشتعال پھیلا رہے ہیں. تو اس پر وہ یہ کہتا ہے کہ میری قوم کا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے, میری قوم جو ہے وہ مر چکی ہے. اب اصل میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو میجر صاحب ہے ابھی ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ یہ اپنا کوئی چورن بیچ سکے. تو وہ اس طرح سے جو ہے بہت بڑے ایک انٹلیکچوئل بن کر اور ہے نا ہندوستان کے وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ حرزہ سرائے میں مشغول ہے. لیکن سلوٹ ہے میرے پاکستان کے جرنلسٹوں کو جن کو انڈین چینلز نے انوائٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ان کو لاجواب کیا, وہ اس لیے لاجواب کیا کہ ہمیشہ حق اور سچ کا بول بالا ہوتا ہے. ہم سچے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اور ہماری قوم, ہمارا ملک, ہماری فوج اس قسم کی کسی بھی سازش کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتی. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہمیں جس دن کچھ کرنا ہوا تو اس دن ہماری پاک فوج للکار کر کرے گی. اس طرح سے جو ہے وہ خاموشی سے دبے پاؤں حملہ نہیں کرے گی. بارہ یہ کہا جا چکا ہے. اور میں سلوٹ کرتی ہوں کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے جس طرح کی حکمت عملی بنائی. میں سلوٹ کرتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ون پوائنٹ ایجنڈے پر ایک ہو گئے, اور خاص طور پر جب برطانیہ میں برطانوی پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جب انڈیا پروٹیسٹ کر رہا تھا تو اس وقت بنا کسی جھگڑے کے, بنا کسی لڑائی کے, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, وہ خاص طور پہ ذکر کر رہی ہوں مسلم لیگ نون اور PTI کی, وہاں پر وہ پاکستان کے لیے دونوں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی تھی. یہی حسن ہے میرے ملک کا کہ آپس میں چاہے کتنے اختلاف کیوں نہ ہو لیکن دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن ہندوستان میں آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ یہ مودی سرکار کا ڈرامہ ہے, کیونکہ جب سے وہ اقتدار میں آئے 2012 سے لے کر اب تک, جب سے وہ اقتدار میں آئے تو وہ اسی قسم کے ڈرامے رچاتے رہے اور وہ اسی قسم کا مسلم دشمنی کا اظہار کرتے رہے. ہندوؤں کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ ہمیشہ سے پیچھے وار کرو. یہ سے مسلمانوں کو اس کہا جاتا ہے, اور مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی زخم کھانے, جب تلوار کا سے جنگیں ہوتی تھی تو سینے پہ زخم کھاؤ, اور جب اگر آج گولی کا زمانہ ہے تو اس پہ کہتے ہیں کہ سینے پہ گولی کھانا ہے, پیٹھ پر نہیں کھانا. لیکن ہندو قوم جو ہے جن کی مینٹلٹی صرف اور صرف سازش, اور ان کے لیے بڑا مشہور ہے کہ رام رام جپنا برایا مال اپنا, اور دوسرے کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والا. یہ 2-3 واقعات جو ہے کافی مشہور ہے ہندوؤں کے لیے.
لیکن ہم کسی مذہب کو ہم نشانہ نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہندو مینٹلٹی، ہندو سوچ جو ہے وہ آپ ان کے چینلز پہ جو نظر آ رہی ہے، اور جس طرح کے وہاں کے چینلز کے اینکرز پاگل ہوئے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت جو لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، پاکستان نے اتنے طیارے جو ہیں وہ بارڈر پر کھڑے کر دیے، پاکستان نے ٹینکس لے کر آ گئی ہے۔ ارے بھائی پاکستان جب جنگ لڑے گا تو ڈنڈی کی چوٹ پہ لڑے گا۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں کتنی چل قوم ہے ہماری پاکستان کی کہ وہ میمز بنا رہی ہیں۔ کوئی ایک نے میمز بنائی ہے کہ بھائی گرمی میں بھی کوئی جنگ کرتا ہے، سردیوں میں آ کر جنگ کرنا۔ ایک جگہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا جنگ بھی نیوٹرل جگہ پر ہوگی اور اس کے لیے یو ہی بہتر ہے۔ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی اگر آئے تو ہے نا ٹینکر اور موبائل چھیننے سے بچائیے گا انڈین فوج، اور ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں نہیں آنا، کیونکہ لاہور اگر آ جاؤ لاہور میں تو لاہور میں پتہ ہی نہیں پوچھتا، کیونکہ لاہور والے کبھی صحیح راستہ نہیں بتاتے۔ پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں ہندوستان کی اس بیوقوفی کو۔ ہندوستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ ان کی تمام سازشیں بے نقاب ہو گئی۔ جن ممالک کو انہوں نے اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، نیپال ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور کسی حد تک نیپال نے ان سے جان چھڑا لی ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش آج آزاد اور خوشحال ملک ہے، اور جس طرح سے اس کو آکوپائڈ کیا ہوا تھا، انڈیا نے اپنی اکانومی کے ذریعے اپنے بزنس کو وہاں پہ اسپریڈ کیا ہوا تھا، اپنی جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا ہوا تھا، وہاں پر اب ان کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ انڈیا کو اس وقت سراسر خفت کا سامنا ہے۔ چائنا نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود اقوام متحدہ نے ایک جملہ اور ایک لفظ جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں بولا۔ انہوں نے صرف واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان 1947 سے لے کر آج 2025 تک اپنے عزائم پر قائم ہے، اور وہ چونکہ یہ کلمے کے نام پر بننے والی مملکت ہے، تو اس ملک کا بچہ بچہ اور ایک ایک شخص ہندو دشمنوں سے، میں ہندو مذہب کی بات نہیں کری، جو مسلم دشمن ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کو تو یہ بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ انہوں نے 1500 کے قریب اپنے کچھ ٹیررسٹ ایجنٹس کو بلوچستان میں اتارا ہوا تھا۔ ہمارے آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہی تو ذکر کیا تھا کہ یہ 1500 لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کو اندازہ تھا کہ وہ 1500 لوگ جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ 1500 لوگ، بلکہ شاید نہیں، یقیناً وہ 1500 لوگ جو ہیں ہماری ISI کے ردار میں بھی آ چکے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی ان کے مہمان بھی ہوں گے۔ تو ہندوستان کو اس دماغ سے اپنی اس بھول کو نکال دینا چاہیے کہ وہ کوئی ایک بہت بڑی پاپولیشن والا ملک ہے اور بہت بڑے رقبے والا ملک ہے، وہ پاکستان کو 2 منٹ میں ختم کر دیتا۔ پاکستان کو ختم کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات اور کہ پاکستان شاید اب وہ ملک بن جائے جو ایک رات میں، ایک دن میں 40 لاکھ جس نے اپنے فوجی تیار کر لیے، 40 لاکھ، اور اس کا نام تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ لکھا جانا چاہیے۔ تمام اس نے ریکارڈ توڑ دیے دنیا کے، اور میرے خیال میں یہ ریکارڈ اب کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ وہ 40 لاکھ فوجی اس طرح سے تیار کیے ہیں کہ پاکستان میں ایکس مین سروس سوسائٹی ہے، جس کے ایکس مین سروس سوسائٹیز میں تمام ریٹائرڈ فوجیوں، تمام ریٹائرڈ فوجیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اپنی وردیوں کو استری کر لیں اور اپنے اسلحے کو تیار کر لیں، کسی بھی وقت آپ کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو پاکستان تو وہ ملک ہے، 40 لاکھ تو وہ لوگ تیار کیے جو فوجی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2526 کروڑ کی جو آبادی ہے ہمارے پاکستان کی، یہ سب پاکستان کے فوجی ہیں، اور یہ سب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کے آگے کھڑے ہو کر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے اپنی فوج کی صلاحیتوں پر ہم پر بھروسہ ہے۔ وہ لوگ جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ اوپر اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور نیچے ہماری افواج پاکستان۔ میں اس پہ ڈیفینیٹلی اس بات کا ذکر کروں گی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی حکمت عملی اور سوچ جو ہے وہ پاکستان کے نہ صرف معاشی اسٹیبلٹی کا سبب بن رہی ہے، بلکہ وہ دفاعی طور پر بھی پاکستان کو مضبوط کر رہی ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کے گدربکیاں، اس طرح کے ملکوں کی گدربکیاں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ انڈیا کے ایک آرمی آفیسر نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کے دور میں اگر جنگ آپ کر رہے ہیں نا تو یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گی۔ اگر باجوہ صاحب کو جو ڈکٹرائن تھی، تو یہ باجوہ صاحب کی یہ سوچ تھی کہ خطے میں امن رہے تو وہ پیس پر زیادہ بات کرتے تھے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کا جو مشن اور ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھاتا ہے اور آپ کی جانب نظر بھی کرتا ہے
تو اس کی نہ صرف یہ کہ انگلی میں اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے اور اس کی دونوں آنکھوں کو نکال لیا جائے تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے اور ایسے دشمنوں کو نیست و نابود کرے جن کی میالی نظر میرے ملک میری اس پاک سرزمین پہ پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔